شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك العبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اللہ کا لاکھ شکر ہے پروردگار نے ہمیں رمضان میں داخل ہو کر اپنے بارگاہ میں روزہ رکھنے کی توفیق دی. اللہ اس رمضان کے ہر اچھے عمل کو قبول فرمائے. اللہ قبولیت والے روزے، قبولیت والے سجدے، قبولیت والے ارکان اور قبولیت والے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مومن کی زندگی میں سب سے بڑا فائدہ اس کے صرف اس عمل کا ہے جس کو اللہ قبول کرے. جو عمل قبول نہیں کیا گیا وہ پہاڑ کے برابر ہو اور کتنا ہی بڑا ہو وہ بے اثر اور بے فائدہ ہے. اللہ بے فائدہ زندگی، ناکام زندگی، بے فائدہ عمل اور ناکام عمل سے مومنین کو، محسنین کو بچا کے رکھے. آمین ثم آمین. اللہ کی ناموں میں سے اللہ کا نام، اس کی ایک ایسی صفت الحمید. الحمید. آج رمضان کا پہلا دن ہے اور ہم اللہ کی حمد سے رمضان کا آغاز کرتے ہیں. اللہ کا نام الحمید. قرآن پاک کا آغاز کس لفظ سے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا کلام، اس کا آغاز، پہلا لفظ، پہلا جملہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ هو الغنی الحمید یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ رب العزت کے لیے زمین اور آسمان اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ہر چیز اسی کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور تمام تعریفیں وَلَهُ الْحَمْدُ اسی کے لیے ہیں اور ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے. اس پوری کائنات کے اندر جو چیز ہے وہ بھی اللہ کی تعریف کر رہی ہے اور جو دیکھنے والا کسی چیز کی تعریف کرتا ہے وہ بھی دراصل اس چیز کی تعریف نہیں، وہ خالق کی تعریف ہے. پھول کی تعریف ہے، رنگ کی تعریف ہے، آسمان، سورج، چاند، ستارے کی تعریف ہے، انسان کی تعریف ہے، حسن کی ہے. تو مصور کون ہے؟ اللہ. خالق کون ہے؟ اللہ. اس لیے نیچر کی تعریف کریں، پہاڑ اچھے لگیں، سبزہ اچھا لگے، کائنات کی جس چیز کے اندر ہمیں لطف آئے، ہمیں وہ چیز آنکھوں کو، دل کو سکون دے اور ہم اس کی تعریف میں اپنی جو ہے زبان پر جاری کر لیں. دراصل کسی چیز کی تعریف اس کی اپنی حقیقی تعریف نہیں ہے. حقیقی تعریف اللہ کی تعریف ہے. باقی تمام چیزوں کی تعریف میں حقیقت کتنی ہو سکتی ہے؟ بہت معمولی. کسی بندے کی اخلاق، عمل اور نیکی میں اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، حقیقت کا ایک عنصر ہو سکتا ہے، باقی ساری حقیقت اللہ کی عطا، اس کی توفیق ہے. اس لیے دنیا کی کسی چیز کی جو تعریف ہے وہ حقیقی نہیں، مگر اللہ کی تعریف حقیقی تعریف اور کلی تعریف ہے. مکمل تعریف، کامل الاکمل صرف اللہ کی تعریف ہے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے مروی ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد. اللہ تیرے لیے اتنی تعریفیں جتنی آسمانوں کو بھر کر، جتنی زمینوں کو بھر کر، اور اللہ تیری پاک ذات کی اتنی تعریفیں جتنی تو اپنے لیے خود پسند فرمائے. اسی طرح تمام مخلوقات کے بعد جب انسان کسی دوسری چیز سے اگر ڈر کے بھاگتا ہے، بچ کے بھاگتا ہے اور اس سے بچنا چاہتا ہے تو کسی دوسری جگہ پناہ لے لیتا ہے، وہ اس بندے سے دور ہو جاتا ہے. اللہ کریم کیسا رب ہے، کیسا خالق ہے. جب انسان اللہ سے ڈر کر بھاگتا ہے تو جانتے ہیں کہاں جاتا ہے؟ پھر اسی کے پاس آتا ہے. اللہ کا ڈر، مثلا ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ میں وہ اپنے رب سے شرمندہ ہوتا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو گلٹ میں، پریشانی میں کتنا وقت اللہ سے دور رہتا ہے. دوبارہ خود کو جگہ کوئی چھپانے کے لیے پھر اسے کس کا درد دیکھنا پڑتا ہے؟ اللہ رب العزت کا. اس کے ڈر سے بھاگ کر بھی اسی کی پناہ میں انسان کو سکون ملتا ہے. لائق تعریف صرف اللہ کی ذات ہے. جب انسان جھکتا ہے تو صرف اسی کے آگے، خوشی میں، شکر کی، کامیابی میں. جب انسان کا دل ایک دم سے تشکر پکڑتا ہے تب بھی اسی کے آگے سجدہ کرتا ہے. غم کی کیفیت میں کسی کا سہارا، بے سہارا، مایوس، کسی پر بھروسہ نہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں. غم خوشی کی کوئی کیفیت کو یاد کر نہیں، جھکتا انسان اسی کے آگے ہے. تو پھر لائق تعریف صرف اور صرف وہی ہے جس کے آگے تعریف، شکر اور ہر چیز کے لیے جھکنے کے لیے انسان اس کا سر صرف اللہ کا در ہی پسند کرتا ہے. انسان کے تو ایسے حالات ہیں کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. اور کر ہی کیسے سکتا ہے؟ ہم سو رہے ہیں، دل کام کر رہا ہے، جگر چل رہا ہے، باقی تو ساری باتیں چھوڑ دیں. ہم سو رہے ہیں، آنکھ بند ہوتی ہے تو کیا ہمیں بتاتی ہے سائنس آج؟ جس وقت انسانی آنکھ بند ہو جاتی ہے، سوئے سوئے انسان کے تمام اعضاء کی جو ریپیئرنگ ہے، یہ اسی وقت جسم میں ایسے خلیے، ایسے سیل جو پورا دن سوئے رہتے ہیں اس وقت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. بند آنکھ ہوئی، بظاہر ہم ریسٹ موڈ پہ چلے گئے، ہمارا مائنڈ بظاہر ریسٹ کرنے چلا گیا، اور اللہ نے ایسا اندر ایک سیل پیدا کر دیا جو پوری باڈی کو کیا کرنے لگ جاتا ہے؟ اس کی ریپیئرنگ کرنے لگ جاتا ہے. وہ ساری ریپیئرنگ ہوتے ہوتے بندے کا دوبارہ اگلے لمحے کے لیے جب وہ سو کے اٹھتا ہے، ہم کس طرح اس بات کو مانتے ہیں؟ دوپہر آدھا گھنٹہ قیلولہ کر لیں، صبح کے تھکے ہوتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد اٹھتے ہیں، لگتا ہے کہ جیسے دوبارہ کام کرنے کی انرجی آ گئی ہے. یہ کوئی آٹومیٹک مشین ہے؟ کوئی میں نے اس کے لیے چارجنگ رکھا ہوا ہے کہ جو میں چارج کرتی ہوں تو وہ سیل دوبارہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں؟ ہمارا کوئی چارجر ہے، ہمارے کوئی سیل جو ہم ڈالتے ہیں. اللہ نے یہ سارے سسٹم ان اعضاء میں از خود رکھ چھوڑے ہیں. اللہ کی تعریف اور شکر جب قرآن کہتا ہے کہ پوری دنیا کے قلم مل کر اور سیاہی سمندر بن جائیں تو کر نہیں سکتے، تو یہ بات کتنی درست ہے. تم تو اس کا شکر اس لیے بھی ادا نہیں کر سکتے کہ تمہیں نہیں پتا تمہارے سوئے تمہارے جسم کا نظام تمہارے لیے کتنی بھلائیاں اور خیری اکٹھی کر رہا ہے. تم سو رہے ہو اور تمہیں لگتا ہے میری ہر چیز ریسٹ پہ چلی گئی. ایسا نہیں ہے. جسم کے جن اعضاء کو ریسٹ کرنی تھی وہ ریسٹ موڈ پہ چلے جاتے ہیں، جن کو ایکٹیو ہو کے کام کرنا تھا وہ کام میں لگ جاتے ہیں. جب ہم حرکت شروع کر دیتے ہیں آنکھ کھلتی ہے، جن اعضاء کو حرکت کرنی تھی وہ حرکت میں لگ جاتے ہیں، جن کو ریسٹ موڈ پہ جانا تھا وہ ریسٹ موڈ پہ چلے جاتے ہیں. ایسی ان گنت کہانیاں جو ہمارے جسم سے جڑی ہیں، جو ہمارے اعضاء سے جڑی ہیں، وہ اللہ نے پال رکھی ہیں. اسی لیے اس کا شکر ادا کرنے کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کے باوجود اس رب کائنات نے ایک نظام بنا دیا ہے.
صرف اور صرف اسی طرح ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا مومن کا ایک بار الحمدللہ کہنا تملا المیزان پوری زمین اور آسمان کے برابر میزان کو بھر دیتا ہے۔ اب شرط صرف کیا ہے، اس الحمدللہ کے پیچھے میرا احساس، میرے دل کی محبت بھی حقیقت میں پوری ہو، میں واقعی الحمدللہ کہہ رہی ہوں، مجھ سے کوئی میرا حال پوچھے تو میں یہ نہ کہہ رہی ہوں بس زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، ہاں میری اس الحمدللہ میں پیچھے 10 شکوے نہ ہوں، آپ کو کیا پتا کن حالات میں جی رہے ہیں، نہیں الحمدللہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اللہ نے ہمارے لیے کتنی بھلائیاں اور بہتریاں کر رکھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو ویسے ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی شان بیان کی ہے، میں تو وہ الفاظ ہی نہیں پاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہنے سے جنت میں انسان کے لیے کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی میں کیا کہا کرتے تھے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ آپ غم اور پریشانی میں ہوتے، کوئی آپ کا حال پوچھتا، نہ روتے نہ شکوا کرتے، فرماتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال پر اللہ کی حمد ہے۔ اسی طرح اب یہ دونوں دعائیں ہمیں یاد بھی کرنی ہیں، ہمارا مقصد تو یہی ہے جو نبی اس زندگی میں ہمیں دے گئے اس کو ہم نے اپنی زندگی بنانا ہے۔ جتنی دعائیں صبح آنکھ کھلنے سے لے کر ہر چیز کے استعمال پر آتی ہیں وہ کلمہ حمد سے شروع ہوتی ہیں۔ صبح آنکھ کھلتی ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی، دعا اسی طرح شروع ہوتی ہے۔ روزہ کھولنے کے بعد الحمدللہ، اسی طرح پانی پینے کے بعد الحمدللہ، چھینک لینے کے بعد الحمدللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جو بنائے گئے، پیدا کیے گئے، اور پیدا کرنے کے بعد ان میں روح ڈالی جا رہی تھی، ابھی روح چلتے چلتے صرف دماغ تک پہنچی تھی، سب سے پہلا عمل، پہلا لفظ، پہلا کلمہ جو حضرت آدم کے منہ سے نکلا تھا وہ ان کو چھینک آئی تھی۔ جب روح ان کی دماغ تک پہنچی تو فوراً ایک چھینک آئی، انہوں نے بولا الحمدللہ، اور رب تعالیٰ نے کہا یرحمک اللہ، اللہ پر رحم فرمائے۔ ہم جب اپنے ارد گرد کوئی چھینک لے، ہم الحمدللہ اس خوشی سے کہیں کہ میرے باپ آدم کا پہلا کلمہ یہ تھا اور یہ اللہ کی پسند کا کلمہ ہے، اور جب ساتھ بیٹھا بندہ اتنی محبت سے جواب دے کہ میرے رب نے یہ جواب دیا تھا یرحمک اللہ، اور پھر اس کا جواب ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کتنی عمدہ نسبتیں جڑی ہیں ان الفاظ کے ساتھ اور اتنی محبتیں ہیں۔ ہم اگر اتنی محبتوں سے اس الحمدللہ کو، اور تو اور واش روم سے باہر آتے ہیں دعا کیا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی۔ الحمدللہ کا کلمہ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس کو پڑھنا اور اس کا حق ادا کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا، اور پھر کتنا شارٹ کٹ اللہ نے دیا، جن کو یہ سب دعائیں نہیں یاد، وہ کھانا کھانے کے بعد، وہ واش روم سے نکلنے کے بعد، وہ لباس پہننے کے بعد، جو نعمت پا رہے ہیں اس کے بعد، اگر جو خواتین ساری دعائیں نہیں یاد رکھ سکتی یا ان کو نہیں یاد کرائی گئی تو وہ کیا کر سکتی ہیں، الحمدللہ، پانی پیا الحمدللہ، کھانا کھایا الحمدللہ، میرا رب رحمان، کتنے اچھے آسان طریقے ہمارے لیے، ہم جو کرتے جاتے ہیں سوچیں اگر دن میں 20 دفعہ میں نے پانی پیا، کھانا کھایا، لباس بدلا، واش روم سے نکلی، میں نے اگر اتنی بار الحمدللہ دل کی گہرائی سے کہا تو کتنی بار میرا میزان، میرا نامہ اعمال جو ہے وہ نیکیوں سے بھرے گا اور کتنا شکر میرا لکھا جائے گا۔ یہ ایک وہ آسان طریقہ ہے جس کو ہمیں اپنے اندر شامل کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ کی تسبیح، جو فرشتے ہیں، تمام فرشتے اللہ کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ۔
اسی طرح وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، وہ بھی اللہ کی حمد کے ساتھ ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے یہ طریقے ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اندھیرے میں تسبیح کیا کرتے تو ہمیشہ اپنے رب کے لیے حمد کے ساتھ تسبیح کیا کرتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں آپ کے دروازے پر سو جایا کرتا کہ مجھے آواز آئے گی ابھی آپ پانی مانگیں گے وضو کے لیے، میں ایسے ہی آپ کے دروازے کے ساتھ ہی جڑ کر سویا کرتا کہ آپ کو جب ضرورت پڑتے اور میں دیکھتا، میں آواز سنتا، آپ کی آنکھ کھلتی، آپ آدھی رات کو اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوتے۔ کروٹ پر بھی آپ اسی طرح کرتے، اور یہ کرنا ایک مومن کا شعار ہونا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یقیناً مومن ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، اتنی زندگی میں وہ تعریف کرنے کا عادی ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دونوں پہلوؤں سے اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، جان اس کی فرشتے لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ پین میں، درد میں الحمدللہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور فرمایا کون ہے جو اس حال میں اللہ کی تعریف کر سکے؟ اور یہ صرف اور صرف جانتے ہیں کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جو زندگی کی مصیبتوں اور مشقتوں میں اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اور جب اللہ کے پاس اس بندے کی روح جاتی ہے، اللہ جاتے ہی پوچھتے ہیں جب بندہ مومن کی روح نکالی تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اور جس کا کلمہ حمد اس لمحے فرشتے جا کر خبر دے دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے قیامت تک بیت الحمد اس کے لیے بنا دیا جاتا ہے، جنت میں بیت الحمد بن جاتا ہے۔ اور قیامت، اب وہ بندہ تو دنیا سے جا رہا ہے نا، اس نے اس تکلیف کی گھڑی میں الحمدللہ پڑھی تھی، اپنے رب کے لیے شکر کیا تھا، اور جانتے ہیں خوشخبری دوسرے کس بندے کے لیے ہے؟ بیت الحمد کس کا بنایا جاتا ہے؟ وہ بندہ جس کی چھوٹی اولاد وہ جو اس کے دل کا پھل ہوتا ہے، جب وہ آسمان پر جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کی ماں کے دل کا کیا حال تھا جب تو اس کے دل کا پھل لے کر آیا، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس وقت فرشتہ کہتا ہے اس وقت بھی اللہ اس نے حمد پڑھی تھی، اس نے کہا تھا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کہتے ہیں اس عورت کا بیت الحمد بنا دو، قیامت تک اس، اب بندہ مومن دنیا سے چلا جائے گا اور قیامت تک وہ گھر کیا کرے گا؟ اس بندے کے نام سے حمد کرتا رہے گا۔ اللہ اتنا قدردان ہے اپنے بندوں کی تعریف، حالانکہ انسان اس کی تعریف کیوں کرتا ہے؟ وہ تعریف کے لائق ہے، انسان کی ضرورت ہے، تعریف عبادت ہے، اس کی تعریف سے اجر لینا ہے۔ ہم اس کی تعریف بھی اپنی ضرورت سے کرتے ہیں، حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے، اور وہ پھر اتنا قدردان ہے، وہ اس پر بھی بدلے دیتا ہے، وہ اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ کتنا غنی ہے نا، ان اللہ هو الغنی الحمید، وہ بے پرواہ تعریف کیا گیا ہے، اسے تمہاری تعریف کی محتاجی نہیں ہے، مگر وہ اس پر بھی تمہیں بے پایا انعام دیتا ہے، کیونکہ وہ صرف دینے والی ذات ہے، اور صرف دینے والی ذات صرف رب کی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بات تو اب اچھی طرح سے سائنس، تجربات اور دنیا اس کو پروف کر چکی ہے کہ بندہ مومن انسان، بندہ مومن نہیں، جو انسان جس وقت اس کی روح نکلتی ہے، جان کا آخری لمحہ ہوتا ہے، وہ وہی حرکت اور وہی کرتا ہے، اس کے منہ سے آخری لفظ وہی نکلتے ہیں جو زندگی بھر اس کی پرائرٹی ہوتے ہیں، جو زندگی بھر اس کی ترجیح ہوتے ہیں، جس چیز کی فکر اسے لاحق ہوتی ہے۔ ایک دم سے آپ اپنی زندگی میں کبھی خود کو آزمانا چاہیں، موت کے لمحے میں تو آزمایا ہی نہ جائے گا، اس وقت تو ہم خود کو چیک نہیں کر سکتے، اور کیا بھی تو پھر آخرت تک ہی جا کے سمجھ آئے گی۔ اپنی زندگی میں جب آپ پر کوئی گھبراہٹ، کوئی مصیبت آتی ہے، اس لمحے ضرور خود کو چیک کیا کریں۔ جب اچانک مجھے پتا چلا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، میرے باپ کی خبر آ گئی، ماں کی آ گئی، کوئی بڑے حادثے زندگی میں ہوتے ہیں انسان کے، کوئی نہ کوئی واقعہ، اس لمحے سوچا کریں مجھے آخری اور اس لمحے خبر سنتے ہوئے پہلا خیال کیا آیا تھا۔ اگر میں نے اپنی پوری زندگی نہیں نہ جانا کہ میرا غم اور میری خوشی کیا ہے، میری ترجیح کیا ہے،
اس وقت دیکھیے گا تمام دنیا اس کو اپروو کر چکی ہے. ڈاکٹرز کی سو ڈاکٹرز کے ساتھ اس بات پر ریسرچ کی گئی، 100 ڈاکٹر سے، اور تمام ڈاکٹر سے. آپ کو پتا ہے ڈیتھ ہاسپٹلز میں کتنی ہوتی ہیں؟ بچے، بوڑھے، جوان، مائیں، مرد، دن رات کی ڈیتھ. جتنی ڈیتھ ڈاکٹرز دیکھتے ہیں اتنی ہم گھروں میں بیٹھے نہیں دیکھتے. 100 ڈاکٹرز کے ساتھ ریسرچ کی گئی اور ان سے پوچھا گیا جس وقت موت کی آخری ہچکی آتی ہے لوگوں کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ تو جانتے ہیں 99% ہر ڈاکٹر نے رائے دی، 99% لوگوں کی آخری لمحے میری اولاد، میرے بیٹے، میری بیٹی، ہائے میرے بچے، آخری لفظ جو ان کی کان میں پڑتے ہیں وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں. ہائے میرا فلاں. کوئی کسی قریبی خون کے رشتے کو، کوئی کسی اولاد پر، کوئی کسی رشتے کو چلا رہا ہوتا ہے، پکار رہا ہوتا ہے. 1% لوگ نوٹ کیے گئے ہیں، 99 میں سے 1% لوگ ہیں جو آخری لمحے اپنے اللہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں. تمام چیزیں یہ بات پروو کر چکی ہیں. جو آپ کی محبتیں، جو چاہتے ہوتی ہیں، جو آپ کے دل کی ترجیحات ہوتی ہیں، وہ آخری لمحے اس وقت یہاں سامنے آ جاتی ہیں. اور ہماری محبتیں کہاں ضائع ہو رہی ہیں؟ کن لوگوں کی نفرات میں بانٹی ہوئی ہیں، کس کے لیے جی رہے ہیں؟ کوئی چیز حمد کے قابل نہیں ہے، کوئی چیز آخری لمحے، آخری پل. اور کیسا وہ مومن جس کی یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، دونوں پہلوؤں سے روح نکل رہی ہوگی اور وہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوگا. ایک بندہ جس کے لیے لوگوں نے بہت نوٹ کیا کہ اس کی زبان کبھی بھی ذکر سے خالی نہ پائی گئی، ہر وقت روشی، ہر وقت روشی. ہم سب ذکر کرتے ہیں، یاد آتا ہے، شروع کرتے ہیں، پھر پیچھے چلا جاتا ہے، پھر رک جاتے ہیں. اتنا تسلسل نہیں رہتا ہمارے اذکار میں. اس بندے سے لوگوں نے سوال کیا کہ تمہیں جب دیکھتے ہیں تو درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہو، آواز آتی ہے، محسوس ہوتا ہے تم بہت اللہ کا. آخر تمہیں کس چیز نے اتنا پابند کیا کہ نظر آتا ہے تم بہت قرآن نہیں پڑھے ہوئے، تم بہت کوئی اللہ والے بھی نہیں ہو، لیکن ذکر زبان سے نہیں چھوٹتا. اس نے کہا میرے ہاتھوں میں میرے بھائی کی جان نکلی. میرا بھائی موت کی آخری ہچکی لے رہا تھا اور وہ ساری زندگی اکاؤنٹنٹ آفیسر تھا، ساری زندگی گنتا ہی رہا، گنتی کرتا رہا. اسی طرح جب اس کی موت آئی تو وہ اس وقت اس کی زبان پہ گنتی تھی. میں کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتا تھا، وہ گنتیاں ہی کر رہا تھا. جو بندہ جس چیز میں اتنا مگن ہو کر وقت گزارتا ہے، جس کے دل میں جس چیز کی ورد اور کثرت رہتی ہے، موت کے وقت اس کی زبان سے وہی ادا ہوتا ہے. کہتا اس دن سے چین نہیں آیا، اس دن سے ہر وقت درود شریف پڑھتا ہوں، اللہ تیرے نبی پر درود بھیجتا تیرے پاس آ جاؤں گا. کسی انسان کو کسی چیز نے بدلا، کسی بھی بات نے، مگر بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، ہم کسی بھی کام سے انحراف کر سکتے ہیں، اپنی موت کے لمحوں سے کسی کا چھٹکارا نہیں ہے. مجھے اور آپ کو باقی کسی بھی چیز سے نجات مل ہی سکتی ہے، لیکن موت ہمیں ہر حال میں آنی ہے اور اس کے آنے کا وقت اس کا بھی تعین نہیں کر سکتے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، حساب نہیں شروع ہوگا. اور اس وقت لوگ سب انبیاء کے پاس جائیں گے، سارے نبی مل کر جواب دیتے جائیں گے. آخری نبی کا جب وقت آ جائے گا، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. آپ فرماتے ہیں اس دن میں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤں گا اور اللہ کی حمد بیان کروں گا. وہ حمد میں آج بھی نہیں جانتا، وہ دعائیں مجھے اللہ اس دن سکھائیں گے اور میں اللہ کی بھرپور تعریف کروں گا. پھر اللہ مجھے حکم دے گا اے نبی سر اٹھاؤ اور مانگو، آج تم دیے جاؤ گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم ہوگا کہ کچھ کہو، آج سنا جائے گا، اور سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول ہوگی. پھر میں سر اٹھاؤں گا، پھر اللہ کی تعریف کروں گا. قیامت کے دن میرے اور آپ کے حساب کا آغاز اللہ کی تعریف سے ہوگا.
میں اللہ کی تعریف کروں گا، اور اللہ کی تعریف از خود ایک عبادت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اللہ کہتے ہیں جنتیوں کا کلمہ خیر یہی ہوگا، جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے، ملاقات کریں گے، یہی کلمہ خیر پڑھیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا جنتیوں کو اللہ کی تسبیح اور تحمید اسی طرح سکھا دی جائے گی جیسے سانس چلتی ہے۔ آج میں اور آپ کچھ بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں تھک گئے بول کے، فلاں کام کیا تھک گئے، سانس لینے کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ حدیث میں آتا ہے جنتیوں کا جو اللہ کی حمد کا ترانہ ہے وہ سانس لینے کی طرح نا جیسے ایک مالا پرو دی جاتی ہے، خود بخود چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جنت کے اندر یہ جو زبان سے تعریف کرنا ہے نا، اس کی مشقت بھی نہیں دے گا، بندے کو یہ تکلیف بھی نہیں دے گا کہ تم زبان سے مشقت اٹھاؤ۔ پھر یہاں کی مشقتیں کیوں دی گئیں؟ تاکہ ان دنوں کی اور ان وقتوں کی خیر ہم سمیٹ سکیں۔ صرف ایک بات کیا ہمیں تسلی دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ پروردگار یہ اتنی سی زندگی ہے، 40 50 60 میکسیمم ہم یہاں بیٹھے ہوئے افراد اگر 40 پلس ہیں 30 پلس ہیں تو زندگی کی آدھا حصہ اگر رب نے پوری دی تو بھی ہم آدھی یا پونی زندگی گزار ہی چکے ہیں، باقی کیا بچا ہے؟ وقت کم ہے۔ تو اس میں جتنی بھی مشکلات اور مصیبتیں ہیں ہم کیوں اس سے ناراض ہیں؟ اللہ تو ساری مشقتوں کو ختم کر دینے والا ہے۔ مومن کو وہاں پر کسی اتنی سی چیز کے لیے بھی آنکھ کی پلک جھپکنے کی، اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دل میں خیال آیا ہے فلاں کتنا خوبصورت ہے، ویسے ہی بنا دیے جاؤ گے۔ دل میں خیال آیا ہے وہ پرندہ کتنا پیارا جا رہا ہے، بھنا ہوا بٹیل خوشبو لذت کے ساتھ ٹرے سامنے آ جائے گی، زمین سے اٹھانی نہیں پڑے گی، منہ سے بولنا نہیں پڑے گا، کسی کو آرڈر نہیں دینا پڑے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ ہوٹل میں چلے جاؤ، کتنی دیر ویٹ کرنا پڑتا ہے، کہیں جا کے کھانا ٹیبل پہ آتا ہے۔ کوئی چیز وہاں پر مشقت نام کی تھکن، حمد کے لیے سانس کی ڈوری میں حمد پرو دی جائے گی۔ میں نہیں کروں گی تعریف، میری سانس تعریفیں کرے گی رب تعالیٰ کی۔ اتنی آسان زندگی کے لیے اتنی سی مشکلات کو سہنا بنتی ہے نا، جو میرے رب نے یہاں دی ہیں، یہ صرف امتحان ہے، یہ صرف دن ہے، یہ صرف کچھ وقتوں کے، کچھ لمحوں کے وقت ہیں، ان کو سہ لیں تو اللہ کریم کتنا کچھ نواز دینے والا ہے۔ اللہ کی مشقت کے بغیر زندگی پانے والوں کو اس مشقت کا سودا کرنا ہی پڑے گا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اے مومنو، اللہ کی اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو، تسبیح تعریف کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا، وہ رجوع کرنے والا، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے بندے کا نعمت پر الحمدللہ کہنا۔ آپ نے فرمایا تمہارا رب اپنی حمد کو پسند فرماتا ہے۔ الحمدللہ افضل الشکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ افضل الشکر لفظ کلمہ الحمدللہ سے آپ اپنی زبان میں آپ سے کوئی آپ کا تعریف کرنے کو دل کرتا ہے، شکر ادا کرنے کو دل کرتا ہے، آپ کسی اور کلمے سے کہتے ہیں میں بڑی خوش ہوں، میں بڑی راضی ہوں، میں بڑا شکر کرتی ہوں، آپ کا وہ شکر اگر 10 20 کلموں میں ادا ہو، جملوں میں ادا ہو تو بھی اتنا فائدہ مند نہیں ہے۔ ایک بار الحمدللہ کہنا ان تمام الفاظ اور تسبیحات سے بڑھ کر ہے۔ تو کیوں نہ ہم لوگوں کے حال پوچھنے پر کہا کریں الحمدللہ الحمدللہ۔ مفت کی عبادت اور کلمہ خیر اور اپنے نامہ اعمال کو بھر دینے کے لیے اللہ کا نام الولی، المولا، دونوں کا ایک ہی معنی ملتا جلتا۔ الولی، المولا، ولی کیا ہے؟ حمایت کرنے والا، دوست، مددگار، پشت پناہی کرنے والا، سچی محبت کرنے والا۔ ہم سب سمجھتے ہیں نا، میں نے ایک دن اس حدیث کی نفی کی تھی کہ یہ کوئی حدیث کا وجود ہی نہیں ہے، صحیح تو کیا ضعیف حدیث بھی نہیں ہے کہ ایک رب کی جو محبت ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے،
یہ ایک بات ہے جو مشہور ہو چکی ہے، کسی کا قول ہے، اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے۔ اللہ سچی محبت کرنے والا ہے، مائیں سچی محبت نہیں کرتی۔ مائیں سچی محبت کیوں نہیں کرتی؟ ماں کو اپنی اولاد اس لیے پیاری ہے، جب اس کی شادی ہوتی ہے ایک عورت کی تو لوگ کہتے ہیں ہائے بچہ نہیں ہے، بس اسے تو بچہ اس لیے چاہیے ہوتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ حقیقت کی نظر سے دیکھیے گا، کیا اس کو عشق اور محبت اپنے بچے سے؟ کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک ماں کے لالچ دیکھیے گا، ضرورت دیکھیے گا، اس کے رجحان، اس کی سوچ دیکھیے گا۔ یہ کوئی ایک میں ماں نہیں، ایک آپ نہیں، تمام اس کائنات کی مائیں۔ پہلے تو شادی کے بعد یہ ہے کہ اس کو بچہ چاہیے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بچہ نہیں ہوا۔ پھر اس کو بچہ چاہیے، بڑے سال گزر گئے ہیں تنہائی کی وجہ سے، سب کی گود میں بچے ہیں، میرے پاس نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے سب کے پاس گاڑی ہیں، میرے پاس نہیں ہے، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر بیٹیاں ہو گئی ہیں، بیٹا چاہیے، کیوں؟ دنیا کا رواج، دنیا کی نظر میں اہمیت ہے، بیٹا ہو جائے، پھر مائیں بیٹے کی دعائیں مانگنی شروع کر دیتی ہیں۔ تنہائی کے سفر میں بچہ چاہیے کہ میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے اس کو بچہ چاہیے۔ بڑی نیک عورت ہے، اسے اپنی آخرت کے صدقہ جاریہ کے لیے بچہ چاہیے۔ ہم کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے، ہماری 100 لالچ، 100 ضرورتیں اولاد سے جڑی ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں بچہ ہو جائے گا تو شوہر کا دل زیادہ توجہ پا لے گا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں جڑی ہیں۔ پھر بچہ جوان ہو جائے گا، میرا بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا، کل کوئی نہیں ہوگا، اولاد تو سنبھالے گی۔ میرے پاس بھتیجوں نے دن رات اپنے بچے پر اتنا خرچ اور اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ مجھے قبر میں تو میرا بچہ اپنے ہاتھ سے ڈالے گا، میرا اور کوئی نہیں ہے۔ کیا کیا ہمارے لالچ جڑے ہیں اپنی اولاد سے۔ اللہ کو ہم سے کیا چاہیے؟ سچی محبت کرنے والا۔ ماں نے صرف جنم دیا ہے، ماں کو اللہ نے بچہ اس کے اندر رکھ دیا ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ماں نے اپنے بچے کا ایک جز نہیں بنایا، ایک پارٹ نہیں بنایا، ایک بال نہیں بنایا۔ بچہ نابینا پیدا ہو گیا، بچے کی 6 انگلیاں ماں کاٹ کے 5 نہیں کر سکتی، ایک ناخن بچے کا نہیں ہے پیدائشی، بچے کی کہیں ایک نشان ہے، ماں وہ ختم نہیں کر سکتی۔ ماں کے کچھ بس میں نہیں ہے، بچہ آٹومیٹیکلی برا پیدا ہو گیا ہے، ماں اس کو اچھا نہیں کر سکتی۔ ماں کا بچے سے کیا تعلق ہے؟ لالچ کا تعلق ہے، ضرورت کا تعلق ہے۔ دل میں رب نے محبت ڈال دی ہے، اللہ نے تو اس لیے ڈالی تھی بچہ رل نہ جائے، بچے کو ماں پال لے، اللہ نے اس لیے محبت رکھی تھی، ہم نے اپنے اور ہی جذبات جوڑ لے۔ موسٹلی ہماری محبتیں اپنی اولادوں سے جینز ٹو جینز ماحول کی وجہ سے دیکھا دیکھی ہیں۔ میں اور آپ اپنے بچوں سے پتہ ہے مائیں کیسی محبت کرتی ہیں؟ جیسی ہماری ماں نے کی، جیسی لوگ کر رہے ہیں ویسی چاہتے ہیں، ویسے جذبے، ویسی امیدیں ہم نے اپنی اولادوں سے لگا رکھی ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جو چل رہا ہے، ایک ماں اپنے بچے کو اس لیے اتنی ٹیک کیئر کرتی ہے، ہائے لوگ کیا کہیں گے، ہائے میں اپنے بچے کو خود رکھوں، مجھ پر الزام آئے گا کہ میرے بچے اچھے نہیں ہیں۔ یہ سب جذبے انتہائی ناکام جذبے ہیں، یہ سب جذبے رونگ ہیں، ان کا اجر نہیں ملنے والا، یقین کریں ان کا اجر نہیں ملنے والا۔ میرا بچہ میرے رب کی امانت ہے، اس نے دیا ہے، اس نے لے جانا ہے، اس نے سوال کرنا ہے، اس نے پوچھنا اس کے بارے میں، کہاں کہاں اس کا حق دیا تھا۔ لینے کا تو تصور ہی چھوڑ دو، اور ماں تو قدم قدم پہ کہتی ہے کیا کیا کچھ تمہارے لیے کیا، اور تم کیا کر رہے ہو۔ یہ کیوں کہتی ہے؟ اس لیے کہ وہ سوچ لے کے پیدا ہوئی ہے جو بڑے صغیر میں چل رہی ہے، اس لیے کہ وہ اسی علاقے اور ماحول کی پروردہ ہے جس میں ساری دنیا پل رہی ہے۔ اپنی بیٹیوں سے کیا امیدیں لگائی ہوئی ہیں؟ میرے نام کی لاج رکھنا اپنے سسرال میں، تم کون ہو جس کی لاج رکھنے کے لیے میں گندے انسان کو برداشت کرتی رہوں؟ میرے رب نے تو یہ حکم نہیں دیا۔ کس کے لیے جینا سکھا رہے ہیں اپنی اولادوں کو؟ کس کے لیے مرنا سکھا رہے ہیں اپنی اولادوں کو؟ نہ ہم اپنی اولادوں کو رب سے جوڑ رہے ہیں، نہ بیٹوں کو، نہ بیٹیوں کو،
نہ خود جڑے ہوئے. اللہ ولی ہے, اللہ مولا ہے, وہ دوست ہے, سچی محبت کرنے والا. وہ جو کہے گا وہ کر کے دکھائے گا, وہ جو دے گا بہترین دے گا, وہ جو لے لے گا اس کا ایک ایک پل کا اجر دے گا. یہ تمہاری اولاد لے گیا, ایسا کمال تمہیں زندگی میں دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے گا جو دوسرے کو نہیں ملے گا. تمہارا رشتہ چھین لیا, تمہاری خوشیاں لے لی, چلتا پھرتا کاروبار ختم ہو گیا, تمہیں وہ ملے گا جن کے پاس وہ رشتے ہیں ان کو نہیں ملے گا. اللہ دینے والا, اللہ محبتیں تمام کی تمام, اللہ قدر کرنے والا, اس کی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے جو سجدے کرو تمہیں اس پر انعام, اس کے لیے صدقے کرو. سوچے تو صحیح, کھانا اپنے مہمان کو کھلاتے ہو, رحمتیں وہ تمہیں دیتا ہے. اولاد اپنی مانگتے ہو, سلے وہ دیتا ہے. اس سے سچا دوست اور محبت کرنے والا اور خیر خواہ اس کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ کیوں ماؤں کے لیے سسرال کی گالیاں کھاتی ہو؟ نہ کھایا کرو. اس سے تو بہتر ہے, قسم سے بات کڑوی ہے, کرنے جا رہی ہوں, ماں کے لیے, باپ کی عزت کے لیے جو سسرال کی ذلتیں اٹھا رہی ہو نا, اس سے بہتر ہے ان کی جواب داریوں کے دے کے آ جاؤ. خیر ہے, بدلہ لینا تو پھر بھی جائز ہے نا. اللہ نے تو بدلہ لینے کا جائز حکم دیا ہے. ایک تھپڑ کس نے مارا, مار دو, کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ایک گالی کس نے دی ہے, صاف جواب دے کے آ جاؤ, کوئی پکڑ نہیں. میرا رب تو اتنا رحمت کرنے والا ہے. اگر اس کے لیے جیتی ہو تو یا تو اس کو جواب دے کے آ جاؤ, اللہ کوئی پکڑ نہیں کرے گا. ہاں, زیادتی نہ کرنا, اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور ماں باپ کے لیے جی رہے ہو, گالیاں سن رہی ہو, اور قیامت کا دن ہوگا اور میری ساری سسرال کی مشقت اٹھا کے ماں کے لیے اللہ قبول ہی نہیں کرتا. اللہ شرکت غیر اپنے کسی عمل کو قبول ہی نہیں کرتا. پھر وہاں بیٹھ کے عورتیں رو رہی ہوں گی, اللہ مر بھی گئے, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال سنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم. دوست اللہ ہے, ولی اللہ ہے, اور میں محنتیں کر کے آئی ماں کے لیے, باپ کے لیے, بھائی کے منہ کو, بہن کے منہ کو, کیا فائدہ ہوا؟ ہاں سہو, اور لیکن اللہ کے لیے سہو. توحید یہ ہے کہ اللہ کے لیے قربانیاں دو. اللہ پھر تمہیں سرے ملنے تھے. اب ایک عورت زندگی گزار کے 50 سال کے بعد اپنے خامن پہ روئے, اولاد پہ روئے, فلاں پہ روئے, تو اس کا رونا بنتا ہے, کیونکہ اس نے لوگوں کے لیے سب کیا تھا, اللہ کے لیے نہیں کیا تھا. اللہ کس کے ثمر دینے کا وعدہ کرتا ہے؟ جو اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں. ابراہیم کو پڑھتے ہیں, سورہ یوسف آج پڑھنے جا رہے ہیں. ہاں, ہم کتنے انبیاء کا پڑھتے ہیں, ان سب نے اللہ کے لیے قربانیاں دی تھیں, اللہ نے ایسے ان کے لیے ثمر دیے. اب میں نے اور آپ نے تو قربانیاں رب کے لیے دی نہیں ہیں, ہم کس کے لیے محنت کرتے ہیں؟ صبح شوہر کہہ گیا کھانا, کھانے کے ساتھ 4 چیزیں اور بھی بنانی ہیں, مر مر کے, پیس پیس کے, رو رو کے خود کو, اب اتنی سارا دن ان کے لیے اسٹرگل کرنی ہے. اس کے لیے کی نا, شام کو آئے گا تو باتیں بنائے گا, اس کی باتوں کے لیے کی محنت, کچھ نہیں ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. 10 کھانے کہہ کے دیا, 20 بنا دو, آ کے وہ پھر ایک میں کیڑا نکال دے گا, پھر رات روتی گزار دینا. اس کے لیے جی رہی ہو نا, پھر رات رو کے گزار دینا. اس کے کہے سے بڑھ کے کیا ہے, اب وہ پھر دکھ دے گیا ہے, وہ تو بندہ ہے, وہ تو ایسا ہی کرے گا. ضرور کھانا بناتی اور اسی کے لیے بناتی, مگر اس کی خاطر نہ بناتی. یہ جذبہ اس ولی, اس مولا کا حق ہے. لوگوں, اپنی دوستیاں, اپنی محبتیں, اپنے خلوص, اپنی نیتیں, اپنی چاہتیں اپنے رب کے لیے کر دو, بس اس کے لیے اچھا ہونا ہے. شوہر کہتا ہے پردہ کرو, اس کے کہنے پر نہیں کرنا, اللہ کے لیے کرنا ہے. شوہر کہتا ہے نہ پردہ کرو, نہیں رکنا, میں اللہ کی بندی ہوں, مجھے تو پردہ کرنا ہے. اپنے اصول بناؤ, اپنے اندر عزیمت پیدا کرو. جس اچھائی کے لیے وہ قائل نہیں ہوتا, اس پر جو کوشش کر سکتی ہو کرو. کیا ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ لڑائی کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا؟ خدا کی قسم ہوتا ہے, لڑائی کے بغیر بھی حاصل ہوتا ہے. تم نے رستہ لڑائی کا اپنا لیا, تمہیں لڑائی سے ملنا ہے, کیونکہ تم نے سوچ رکھا ہے اگر میں اٹھا نہ ہوا تو مجھے یہ ملے گا نہیں,
اور جب تم نے سوچ لیا اللہ تجھ سے میں نے اچھے طریقے سے لینا ہے تو پھر اللہ اچھے طریقے سے دے گا. کل کا واقعہ یاد ہے نا, حضرت علی نے 2 درہم تو دینے ہی تھے اور اس کے مقدر میں تھے اور وہ اس کو ملنے ہی تھے. آپ کو گالی نکال کے بھی وہی ملے گا جو آپ کو خاموش رہ کر بھی مل ہی جانا تھا, صبر کے بعد بھی وہی ملنا تھا. فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے چوز وہ راستہ کیا جو کم زلفی کا تھا, شیطان کا راستہ تھا. اللہ مولا ہے. ان تمام انسانوں کے جو ٹھکانے ہیں, جو گھر ہیں, جو رہائش ہے, وہ 2 جگہوں پر ہے. ایک کہاں پر ہے؟ اس دنیا میں. ایک کہاں پر ہے؟ آخرت میں. ٹھیک ہے. اب جو آخرت کا گھر ہے, اگر وہ میرا مدعا نہیں ہے, میری خواہش نہیں ہے, اور اگر وہ میری چاہت نہیں ہے, تو پھر اس کے لیے میں اپنا پیٹرن یوز کرتا ہوں. اللہ تمہیں کھلی چھٹی دیتا ہے. رزق کافر کو بھی دیتا ہے نا اللہ, رازق بھی ہے, رزاق ہے, وہ صرف رحیم نہیں نا ہے. دیکھیے 2 صفات گزرتی ہیں, رحمان اور رحیم. رحمان پوری دنیا پر, کافر کو بھی دے رہا ہے, دینا ہی دینا ہے. لیکن رحیم پتہ ہے نا کہاں تک سیکھ جاتی ہے, وہ ولی ہے, پوری دنیا کا مددگار. وہ مولا کس کا ہے؟ الولی المولا. مولا وہ صرف اور صرف مومنین کا ہے. اتنا سا فرق ہے. ولی وہ سب کا ہے, پیدا جو کیا اس نے. ماں نافرمان کو بھی کھانا دیتی ہے, بچہ روز بدتمیزی کرتا روٹی دیتی ہے, ماں اس کو بھی دیتی ہے, ماں دونوں کو دیتی ہے. ماں کے دل میں ٹھنڈک کس بچے کی ہوتی ہے؟ جو اوبیڈینٹ ہوتا ہے. اللہ ولی ہے, ساری دنیا کی حمایت کرتا ہے, اللہ سب کو فائدے دیتا ہے, لیکن وہ مولا صرف مومنین کا ہے. ہمیں اللہ ولی بھی چاہیے, ہمیں اللہ مولا بھی چاہیے, اور اس کا اب ہم انسان جو ہیں اب اس دوسری رہائش کی, دوسرے گھر کی فکر کے ساتھ اس زندگی کو جینا ہے. تو پیٹرن میرا نہیں چلے گا, سوچ میری نہیں چلے گی, کیونکہ اس گھر کو نہ میں نے دیکھا, نہ مجھے اس کے زادے راہ کا علم, نہ مجھے اس کے طریقے کا پتا. تو پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ طریقہ اسی کا اختیار کرنا پڑے گا. برا بن عازب کہتے ہیں, جس دن جنگ احد کے ختام پر ابو سفیان نے بات چیت کی, دور دور کھڑے تھے, اور ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارے لیے تو عزا ہے, آج ہم جیت کر جائیں گے احد کے میدان سے تو عزا کو ہار پہنائیں گے, ہمارا تو عزا ہے, تمہارے لیے تو کوئی عزا بھی نہیں ہے. نبی نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ کہنے لگے کیا جواب دیں, کیا کہیں؟ فرمایا ان سے کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم, ہمارا مولا اللہ ہے, تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. مومنین کا رب ولی ہے, اور کہاں سے کہاں تک ہے؟ آخرت تک. اللہ کہاں کہاں ہاتھ سے پکڑ کر, کہاں کہاں اسباب پیدا کر کے اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے. بھری پڑی ہے تاریخ. ابراہیم کا مولا حسبنا اللہ نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. پہاڑوں کا فرشتہ آیا, فرشتے آئے, ابراہیم منہ سے نکال, سب کو ختم کر دیں, کوئی باقی نہ رہے. فرمایا مجھے ضرورت ہی نہیں, حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم. ہم نے تو اپنے رب کو اپنا مولا بنایا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں. اور دوستی کا کچھ حق بھی تو ہوتا ہے نا, کچھ حقوق ہوتے ہیں دوستی کے. عام سی دوستی ہوتی ہے, ایک ہمسائی ہے, وہ روز آپ کے گھر کھانا بھیجتی ہے, آپ کتنے دن نہیں بھیجیں گے, آپ کا حیا ہے کہ آپ کہیں میں بھی کچھ بھیج دوں. دوستیوں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اللہ کی دوستی کا تقاضا ہم نے کیا ادا کر رکھا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, اور حضرت جندب فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات سے 5 دن پہلے میں نے آپ کے منہ سے یہ بات سنی تھی. کہا کہ میں تم میں سے کسی کو اپنا دوست بناؤں, میں اس بات سے بری ہوں. مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں تم میں سے کسی کو دوست بناؤں, کیونکہ اللہ نے مجھے خلیل بنا رکھا ہے. میرا خلیل رب ہے. جیسے ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ کہا, ایسے میں اپنے رب کا خلیل ہوں. اور اگر کبھی میں ایسا کرتا تو اس دنیا میں اگر کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. ادروائز میرا کوئی دوست مجھے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو اور مجھے کتنے دوست چاہیے ہوتے ہیں؟ کسی سے دل کی بات کرنی ہوتی ہے, کسی سے ضرورت کی کرنی ہوتی ہے, کسی سے ماں باپ کا دکھ سکھ شیئر کرنا ہوتا ہے, کسی سے شوہر کی برائیاں کرنی ہوتی ہیں, آخر انسان ہے, دل ہولے بھی کرنے ہوتے ہیں, کسی سے سسرال کی برائیاں کرنی ہوتی ہیں. کوئی 10-15 دوست ہمیں چاہیے ہی ہوتے ہیں. اللہ جس کا دوست بن جاتا ہے
اس کو کسی دوست کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کسی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ جس کا ولی ہے، اور ولی کی صفات کیا تھی پوچھی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا اللہ کا ولی تو وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ بن ابو جہل کو سب جانتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور بدترین دشمن، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اب اپنے باپ سے اس نے نفرت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو اسلام کی دشمنی باپ سے ملی تھی اور وہ دشمن تھا۔ اور ایک دن وہ تنگ آ گیا، جس کے پاس بیٹھتا نبی کی بات، جس کے پاس بیٹھتا اللہ کی بات، علاقے میں بہت زیادہ ذکر ہونا شروع ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اسلام کی دشمنی میں نفرت میں آ کر گھبرا کر بھاگ گیا، میں نے کہا میں نے علاقہ ہی چھوڑ دینا ہے۔ سمندر میں گیا، کشتی پر بیٹھا، کشتی میں قدم رکھا، کشتی میں طوفان آ گیا، سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی ڈولنے لگی، قریب تھا کہ موت پکڑ لیتی۔ کسی نے کسی، ہمیشہ انسان کی فطرت ہے، جو شدت غم اور پریشانی میں یاد آتا ہے نا، دوست تو وہ ہوتا ہے، وہ اصل دوست ہوتا ہے۔ اب بزرگ بھی بیٹھے تھے، کافی طرح طرح کے لوگ تھے، بڑی کشتی تھی، ہر ایک نے ہاتھ باندھے اور ادھر ادھر دیکھا، ایسے کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ ہر کوئی یوں کر رہا ہے۔ دل میں سوچا کہ کوئی اپنے اپنے اس کو لات عزا منات وغیرہ ہبل کسی کو مانگ رہا ہوگا۔ کہنے لگے بڑے بزرگوں نے کہا ساتھیوں سارے مل کے اس وقت صرف اللہ سے مانگو، اگر تمہیں سمندر کے ان طوفانوں سے کوئی ذات بچا سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ خود کہہ رہے ہیں اپنے بزرگوں کے نام چھوڑ دو، اپنے پیروں فقیروں کو بھلا دو، اگر تم نے اس وقت صرف اللہ سے مانگا تو اس کشتی سے طوفان سے بچ جاؤ گے، ورنہ نہیں بچو گے۔ اکرمہ کہتا میں نے سر پکڑ لیا، جس بات سے بچ کے بھاگا تھا، جس اللہ کے نام سے گھبرا کے بھاگا تھا، جس جگہ آیا، کہتا میں نے اپنے اللہ سے بات کی دل میں نے کہا اللہ آج میرا تیرے سے یہ سوال ہے، اگر تو سچا رب ہے اور مجھے تو اس، کہتا طوفان تھا کہ جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، کون ہے جو خود کو مگر مچھوں کے حوالے کرنا پسند کرے، سمندر کے اندر ڈبونے کے لیے چھوڑ دے۔ کہنے لگا میں نے کہا اللہ اگر آج تو مجھے اس سے بچا کر لے گیا تو میں مان جاؤں گا تو سچا ولی ہے، تو واقعی دوست ہے، اور میں جا کر محمد کا ہاتھ پکڑ کر معافی مانگ کے ایمان لے آؤں گا۔ اس نے اللہ سے کہا، پل کی بات تھی، پورے کا پورا طوفان ایسے غائب ہوا جیسے ابھی ایک پل پہلے یہاں تھا ہی نہیں، اور وہ وہاں سے اترا سیدھا نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا، اور اسی طرح جیسے جیسے اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان لے آیا۔ اللہ سے سچا کوئی دوست نہیں ہے، اللہ سے اس سے زیادہ سچی محبت کرنے والا انسان کے ساتھ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کوئی چاہتا ہے کہ درست راستے پر چلے اور درست طریقے اختیار کرے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، اللہ کہتے ہیں جو ہمارے راستے پر چلتے چلتے صراط مستقیم پر رہتے رہتے پوری کوشش قوت کے ساتھ کرتا ہے، ہم اس کو ہدایت کے راستوں کے طریقے خود بخود بتا دیتے ہیں، اس کو کسی یونیورسٹی میں جا کر سیکھنا نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح قرآن کے بارے میں ہے کہ جو قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے اللہ اس کو قرآن کے ساتھ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کے کچھ لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، وہ اللہ کے سامنے ایسے خوبصورت نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، نبی ان کو دیکھیں گے اور حیران ہوں گے، صحابہ ان کو دیکھیں گے، شہید شہداء ان کو دیکھیں گے اور ان پر رشک کریں گے، تعجب کریں گے، فرشتوں سے سوال کریں گے یہ کون لوگ ہیں جو آج اتنی بلندی پر، ان کا مقام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بتا دیجئے، جلدی بتا دیجئے وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا جو اللہ کی کتاب اور اللہ رب العزت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ نے تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ، فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار لوگوں سن لو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ قیامت کے دن اور دنیا میں ان پر کوئی غم اور پریشانی نہیں آنے دیتا، ان کے دلوں کو تسلی اور مضبوطی اللہ عطا کرتا ہے۔
ہمیں سچی محبتیں اور سچی دوستیاں خود سے کرنی نہیں آتی، اور پھر کہتے ہیں اللہ تو ہمیں بتاتا نہیں ہے، اللہ حکمت نظر نہیں آتی، اللہ درست فیصلے کرنے نہیں آتے، اللہ دماغ ہے کشمکش کا شکار ہے، پتہ نہیں کن کن اندھیروں میں خود ڈوبے ہوئے ہیں، طریقے اپنے، پہل قدم ہم نہیں اٹھا رہے، اور شکوے کس پر کر رہے ہیں؟ اللہ پر کر رہے ہیں۔ کسی کی قسمت اور تقدیر کو اللہ نے خراب پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ تعین کر کے، انداز درست کے ساتھ تعین کر کے ہم پر نازل کیا، لیکن ہم اپنی زندگی میں اس کی حقیقت نہ سمجھتے ہوئے رب سے دور ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اللہ دن رات اپنے بندوں کو پکار رہا ہے۔ اللہ کی پکار صبح سحری کے وقت سے شروع ہوتی ہے اور فجر تک چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے صدائیں لگاتا ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ شروع ہوا، اب رمضان کے پہلے دن سے یا باغی الخیر، یا باغی الخیر، اے خیر کے چاہنے والے، اللہ کے فرشتے فجر سے صدا لگانی شروع کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں خیر کے چاہنے والے، اب ابشر، خوشخبری پا لو، اللہ کے دروازے جنت کے سارے کھل چکے ہیں۔ یہ وہ مہینہ جس میں آج ہم نے اپنی زندگی میں قدم رکھا، اللہ کی رحمتوں بھرا مہینہ ہے، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہمیں یہ کہنا چاہیے، اللہ کی دوستی ایک دفعہ دوبارہ ٹھاٹھے مارتی ہوئی ہمیں مخاطب کر رہی ہے، پکار رہی ہے۔ جو اس دوستی کو پانا چاہتا ہے وہ اس مہینے میں اس کا آغاز کر دے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لے، تاکہ اللہ رب العزت اپنی دوستی کو ہماری قسمت نصیب اور مقدر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف۔